اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھے تھے اور اس میں ہم نے مد والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ تو یہاں تک جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں وہ حروف کی پہچان اور حروف کی ادائیگی تھی۔ یہاں تک عربی میں قرآن پاک جو پڑھا جاتا ہے اس کے لیے حروف کی پہچان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ان حروف کی پہچان اور اس کے بعد ان حروف کی جو ادائیگی ہے وہ اچھے طریقے سے آنا ضروری ہے۔ تو آج جو ہم یہاں سے سبق شروع کر رہے ہیں وہ ان تمام حروف کی جو حرکات و سکنات ہیں، یعنی اعراب وغیرہ، جن کے ذریعے ہم نے حروف کی حرکت کو پہچاننا ہے کہ اس کو ہم نے کس حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم الفاظ الف سے لے کر یا تک حرکات کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں ہم سوالن جواباً حرکات کو پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سوال جواب جو پڑھائے جائیں گے زیادہ نہیں ہوں گے، 2 سوال جواب ہوں گے، انہیں کے اندر پوری تختی سمجھ آ جائے گی، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ 2 تعریفیں ہوں گی، جو میں تعریفیں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ ہر تختے کی الگ الگ تعریفیں ہوں گی، ان تعریفوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ان تعریفوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بھی ذرا سی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ اور یہی حرکات جو ہم سوالن جواب میں پڑھیں گے، یہی حرکات تمام الف سے لے کر یا تک تمام جو حروف ہیں ان کے اوپر آتی ہیں، اور ہر حرکت جو پڑھی جاتی ہے ان کی الگ الگ تختی دی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی الگ الگ تعریفیں ہوں گی۔ تو ہم زیادہ تجوید کے دائرے میں نہیں گھسیں گے، ہم مختصر اور آسان طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، جو ہم نے حروف سیکھے ہیں ان کی پہچان کا ہونا ضروری ہے حروف کی، اور اس کے بعد دوسری بات کیا ہے، حروف کی جو ادائیگی ہے وہ ادائیگی بھی بہت اچھے طریقے ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ان 3 چیزوں پر قرآن پاک کی جو مکمل تعلیم ہے اسی کے اندر میں نے بند کی ہے کہ ان 3 چیزوں کے اوپر قرآن پاک کی تعلیم کو لے آ کر اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز میں نے بتائی ہے حروف کی پہچان، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کی پہچان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ان حروف کی جو ادائیگی ہے، ادائیگی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو حرکات میں پڑھاؤں گا، ہر تختی کے الگ الگ حرکات ہوں گی اور ان کی الگ الگ تعریفیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ان تعریفوں کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد ان تعریفوں کو جو میں نے مشق کرانی ہے، وہ مشق آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب آپ ان تعریفوں کو اچھے طریقے یاد کریں گے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، اور پکا یاد کریں گے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کچھ اسباق کچے رہ جاتے ہیں، اچھے طریقے بندہ یاد نہیں کر پاتا، تو اس چیز کی ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اس چیز کو ذرا سا بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پچھلا سبق مجھے تھوڑا سا آتا ہے یا نہیں آتا۔ نہیں، آپ نے ہر سبق کو ازبر یاد کر کے پھر آگے چلنا ہے، ہر سبق کو ازبر یاد کر کے پھر آگے چلنا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ جب ہم قاعدہ مکمل کر لیں گے، تمام قواعد پڑھ لیں گے، تو اس میں آپ کو جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ یوں سمجھیں آپ نے قرآن پاک کو مکمل اور اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں رہے گی، قرآن پاک کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، سبق یاد کرنے میں انتہائی آسان ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، میں ان کو اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں، جب وہ قاعدہ ختم کر لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بچے نے قرآن پاک جب قاعدہ سیکھ رہا تھا اس میں تمام قواعد سیکھ لیے، اور میں تعلیم کو آسان بنانے کے لیے یہ زیادہ تجوید کے اندر نہیں جاؤں گا، میں مختصر اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان تعریفات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ان کو اچھے طریقے یاد کرنا ہے،
آگے جو الفاظ ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کے اوپر جو حرکات آئیں گی وہ خود بخود آپ کو آ جائیں گی. ٹھیک ہے.